अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जिस खालिक कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाकबाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। कमरी एतबार से ये शाबान का महीना है और ये तरतीब के एतबार से 8वां महीना इसको कहा जाता है।
اس مہینہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اعتبارات سے کچھ فضیلتیں بھی ثابت ہیں اور وارد ہوئی ہیں۔ اس مہینہ کے کچھ امتیازات بھی ہیں، البتہ بہت سی باتوں کو اس مہینے کی طرف منسوب کیا گیا اور بہت سی بے بنیاد باتیں جن کا حقیقت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں تھا، اس مہینہ کے ساتھ ان کو جوڑا گیا۔ میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں شعبان کے حوالے سے، اس مہینہ کی فضیلتوں کے حوالے سے اور اس مہینے کی کچھ بدعات کے حوالے سے اور کچھ احکام اور مسائل آپ احباب کے سامنے میں گوشت گزار کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ یہ تمام باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اور خود بھی ان کو سمجھیں گے، جو آپ کے دوسرے دوست احباب ہیں ان تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ عربی زبان میں جو شعبان جو لفظ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے وہ اس مہینے میں اپنے گھروں سے نکلتے اور وہ دور دراز جا کے جہاں پانی کے حوض بنے ہوتے تھے وہاں سے پانی کو طلب کرتے اور پانی کو جمع کرتے اور اپنے گھروں میں اس پانی کو سٹور کرتے۔ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو ایک مہینہ گزرا ہے جسے رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ حرمت کا مہینہ تھا اور یہ آج بھی حرمت کا مہینہ ہے۔ اس حرمت کے مہینے میں جو عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے گھروں میں رہتے، زیادہ تر اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ تھا، تو ان کے ہاں جو پانی تھا جو ایک مہینے کے لیے انہوں نے سٹور کیا ہوتا تھا وہ اپنے اختتام کی طرف ہوتا یا ختم ہو چکا ہوتا، تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے تاکہ اس پانی کو حاصل کریں۔ یا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ رجب کے مہینے میں وہ لڑائی، قتل و قتال، جنگ و جدال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے اور پھر اس مہینے میں وہ اپنے گھروں سے نکلتے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، کوئی اپنے حساب معاملات کو برابر کرنے کے لیے۔ تو یہ اس اعتبار سے ماہ شعبان بڑا مشہور بھی تھا اور معروف بھی تھا۔ البتہ ماہ شعبان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فضیلتیں بھی ثابت ہیں، اور اس شعبان کی جتنی فضیلتیں جمع کر لی جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں، متوارث بھی ہیں، ان ساری کی ساری فضیلتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے بڑھ کے کسی دوسرے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ ماہ رمضان کی بات تو ایک طرف ہے کیونکہ وہ اللہ نے ویسے ہی روزے فرض قرار دے دیے، وہ تو آپ سارے ہی رکھتے تھے، لیکن جو نفلی روزے ہیں ہماری والدہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے بڑھ کے کسی بھی مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، اور ایسے لگتا تھا کبھی کبھار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے ماہ شعبان کے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ ماہ شعبان کی فضیلت ہے۔
ہم نے شب برات کو ماہ شعبان کے ساتھ خاص کیا، میں اس پر بھی گفتگو کروں گا، اور یہ سمجھا کہ شاید یہ مہینہ اسی لیے مبارک ہے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ماہ شعبان کی تمام تر جو فضیلتیں ہیں وہ ایک رات کی وجہ سے ہیں۔ بھائی آپ ماہ شعبان کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو وہ کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شعبان، ماہ شعبان کا انتظار کرنے والے، اس میں جشن منانے والے، اس میں روزے رکھنے والے، اور اس میں قیام کرنے والے، اس میں صدقات و خیرات کرنے والے، یہ ساری نیکیاں بھی جمع کر لی جائیں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کو گزارا ہے، ہم میں سے ایک آدمی بھی اس طرح ماہ شعبان کو گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری والدہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے سوال کیا تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، اور کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کیسے روزے رکھتے تھے، اور آپ کے ماہ شعبان کے معمولات کیا تھے، اور ماہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے کام کرتے تھے۔ تو ہماری والدہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ماہ شعبان میں روزے رکھتے، ایک روزہ رکھا، پھر دوسرا رکھا، پھر تیسرا رکھا، اور آپ روزے رکھتے چلے جاتے تھے۔ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ اللہ کے نبی اب سارے شعبان کے روزے رکھ لیں گے اور ایک روزہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے۔ اور کبھی کبھار ماہ شعبان آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کا روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر اگلے دن کا روزہ بھی نہیں رکھا، اس سے اگلے دن کا روزہ نہیں رکھا۔ ہم آپس میں یہ گمان کرنے لگتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان کا کوئی روزہ بھی نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بکثرت روزے رکھتے بھی تھے، اور کبھی کبھار اس ماہ شعبان میں روزہ نہیں بھی رکھتے تھے، کبھی رکھتے تو یوں لگتا کہ سارا مہینہ روزوں سے گزار دیں گے، اور اگر کبھی چھوڑنے پہ آتے تو یوں لگتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان میں ایک روزہ بھی نہیں رکھیں گے۔ اور ہماری والدہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں، بلکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر 2 مہینے ایسے ہیں جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھ لیتے، ایک ماہ شعبان اور ایک ماہ رمضان۔ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے شعبان کے روزے رکھ لیتے، اور پھر آگے رمضان آتا، رمضان کے بھی سارے روزے رکھ لیتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مہینوں کے لگاتار روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان سے محبت کرنے والے بڑے لوگ ہیں، اور بڑے لوگ ماہ شعبان کا انتظار کرنے والے ہیں۔ بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ شعبان جو مہینہ ہے نا، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہر مہینہ ہی عبادت کا ہے، لیکن کون ایسے لوگ ہیں، کون ماہ شعبان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے والے ہیں کہ وہ اس ماہ شعبان میں روزے رکھیں، روزہ نہیں بلکہ روزے رکھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے، ماہ شعبان کے حوالے سے دوسری گزارش یہ ہے، اور یاد رکھیے گا یہ مسئلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، اگر کوئی آدمی ماہ شعبان کے روزے نہیں رکھ سکا اور 15 دن گزر گئے، اب 15 دن گزرنے کے بعد وہ جا کے کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے. اذا بقی نصف من شعبان، آدھا شعبان گزر جائے پھر آپ روزے رکھنا چاہو فلا تصوموا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آپ روزہ نہیں رکھو. علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، کوئی آدمی سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا کسی آدمی نے کوئی نظر مانی تھی کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا، یا کوئی آدمی اپنے کسی روزے کی قضائی دینا چاہتا ہے، تو اس آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ لے. لیکن کوئی آدمی سارا شعبان روزہ رکھتا ہی نہیں، یہاں تک کہ نصف شعبان گزر گیا، اب یہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، تو یہ استقبال رمضان کے روزے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی آدمی رمضان کے استقبال میں جا کر کے روزہ رکھے، کیونکہ سارا رمضان بھی تو روزہ رکھنے ہیں. کوئی آدمی اگر نصف شعبان کے بعد شروع کر دیتا ہے روزے رکھنے، ممکن ہے اس کی ہمت جواب دے جائے اور یہ 15 روزے جو نفلی ہیں یہ تو رکھ لے، اور ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کی اس کے پاس اہلیت اور طاقت اور اس کی صحت اجازت نہ دے. نفلی روزوں کے چکروں میں جا کے کہیں فرضی روزے قضا نہ ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا بقی نصف من شعبان، جب شعبان نصف گزر جائے تو پھر آپ نے روزے نہیں رکھنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہیں دیتے. البتہ جن حالتوں کا میں نے تذکرہ کیا کہ کوئی آدمی سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور یہ اس کا معمول ہے، تو وہ یہاں بھی روزے رکھ سکتا ہے. کوئی 12، 13 اور 14 یا جو ایام 20 بنتے ہیں وہ ان کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کو روزے رکھنے کی اجازت ہے. کوئی آدمی نظر کا روزہ رکھنا چاہتا ہے یا کوئی قضائی دینا چاہتا ہے تو یہ الگ معاملہ ہے، اس کو کسی حد تک اجازت مل جائے گی. لیکن استقبال رمضان میں جا کر کے روزے رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی. ماہ شعبان کے حوالے سے میری تیسری گزارش یہ ہے، ہماری والدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ کان یکون علی الصوم، میرے اوپر روزے ہوتے تھے، یعنی رمضان کے کچھ روزے میرے ذمے باقی ہوتے تھے، تو فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، میں ان روزوں کی قضائی نہیں دے سکتی تھی یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا، اور پھر شعبان کے مہینے میں جا کے وہ پچھلے رمضان کے جو روزے رہ چکے تھے میں ان روزوں کی قضائی اس شعبان میں آ کر کے دیا کرتی تھی. تو اگر میرے کسی بھائی کے وہ روزے جو پچھلا رمضان گزر گیا، کسی وجہ سے کوئی روزے رہ گئے، کسی وجہ سے سفر کی وجہ سے روزے رہ گئے، بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے، یا ویسے وہ صبح بیدار نہیں ہو سکا اور بغیر سحری کیے روزہ رکھنے کی اہلیت اور طاقت نہیں تھی، تو اس نے اجتہاد کیا اور اس دن کا روزہ نہ رکھا، یہ سمجھا کہ بعد میں جا کر کے اس کی قضائی دے دوں گا، اور وہ بعد رمضان کے بعد پھر اس کو یاد ہی نہیں رہا، یا سستی ہو گئی یا غفلت میں وہ مارا گیا اور یہاں تک کہ یہ شعبان آ گیا. ہماری والدہ سیدہ کہتی ہیں کہ شعبان آ جاتا تھا، میں اپنے ان روزوں کی قضائی نہیں دے پاتی تھی، تو اس مہینے میں آ کے میں اپنے وہ جو میرے سے چھوٹ گئے تھے روزے، جو روزے میرے قضا ہو گئے تھے، میں ان کی قضائی اس مہینے میں آ کر کے دیا کرتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بھائی ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کے عموماً روزے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، البتہ جو خواتین ہیں ان کے اکثر و بیشتر روزے رہ جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مہینے میں خاص ایام ہوتے ہیں، اب عورت کو اللہ رب العالمین رخصت دیتا ہے، وہ روزے نہیں رکھے گی، اب ہر مہینے میں جو کچھ روزے رہ گئے یہ اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں. یا اسی طریقے سے جو حاملہ ہے اجازت ہے اس کے لیے وہ روزے نہ رکھے، اور اگر اس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے یا کچھ رکھ سکی اور کچھ نہیں رکھ سکی، یا درمیان سے کچھ رکھ لی اور کچھ چھوڑ دیے، اپنی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے اس عورت کے روزے بھی رہ جاتے ہیں.
جو مرضیہ ہے جس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے، اب شریعت اس کو بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ بھی رکھے اور بعد میں جا کے اس کی قضائی دے دے، تو یہ اس کے لیے بھی ایک اجازت ہے، تو اس کے روزے بھی ماہ رمضان کے رہ سکتے ہیں۔ یا ویسے ہی کوئی بیماری ایسی آن پڑی یا کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو گیا کہ وہ روزے نہیں رکھ سکی، تو ماہ شعبان ایک خوبصورت مہینہ ہے اور یہ روزوں ہی کا مہینہ ہے، اور اس میں روزے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ثابت ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان میں روزوں کا ہی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت موقع ہے کہ اگر کسی میری بہن کے اور میری کسی ماں کے اگر روزے رہ چکے ہیں تو یہ ایک مبارک مہینہ ہے، ایک بہترین مہینہ ہے، اور موسم بھی بڑا خوبصورت ہے۔ تو اس مہینے میں ان روزوں کی جو قضائی ہے، جو آپ کے ماہ رمضان پچھلے رمضان کے روزے رہ گئے، خواتین کو یاد ہوتا ہے، یا اس سے پچھلے رمضان کے کچھ روزے رہ گئے تھے، یا اس سے پچھلے رمضان کے کچھ روزے رہ گئے تھے، تو اس مہینہ میں جا کے اس کی قضائی دینا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا یا روزے کچھ چھوٹ گئے، تو رمضان کے متصل بعد یہ سمجھنا کہ اس کے لیے روزے فرض ہیں، کہ وہ آدمی سب سے پہلے اپنے روزوں کی قضائی دے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں روزے نہیں رکھ سکتی تھی یہاں تک کہ وہ ماہ شعبان آ جاتا، اور شعبان کے بعد پھر ماہ رمضان ہوتا ہے، یعنی ایک حساب سے سارا سال گزر جاتا اور میں ان روزوں کی قضائی نہیں دے سکتی تھی۔ تو یہ روزوں کی جو قضائی ہے وہ اس ماہ شعبان میں دی جا سکتی ہے، اور یہ ایک اچھا معاملہ ہے کہ کوئی آدمی روزوں کی قضائی اس مہینے میں آ کر کے دے دے۔ ماہ شعبان کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات، اور ہمارے ہاں جو ایک بڑی رائج ہو چکی ہے اور لوگوں نے اس کو بہت بڑا ایک معاملہ بنا دیا ہے، اور یہ سمجھا ہے کہ شاید ماہ شعبان کی جو ایک فضیلت ہے وہ اس ایک معاملے کی وجہ سے ہے، اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ چونکہ یہ ابھی دن آنے والا ہے اور بہت سے لوگوں کے دل اور دماغ میں ایسے سوالات پیدا ہوں گے اور ایسے دلائل کو تلاش کیا جائے گا کہ وہ کون سے دلائل ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شب برات جو ہے اس کا دین اسلام میں بڑی ایک حیثیت ہے، بڑا مقام ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے بھی چند باتیں آپ بھائیوں کے سامنے لازماً میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ سب سے پہلی یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو لفظ ہے شب برات، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان میں لفظ شب جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی عربی لغت کو ڈھونڈنا شروع کر دے اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے شب برات ایک لفظ مل جائے تو سارا قرآن ڈھونڈ لیجئے، ساری حدیثوں کا مطالعہ کر لیجئے، یہاں تک کہ عربی کی کسی کتاب کے اندر شب برات جو لفظ ہے یہ موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور فارسی میں شب رات کو کہتے ہیں، اور برات جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور برات کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کسی چیز سے بری ذمہ کر دینا۔ اور لوگوں کے ہاں تصور یہ ہے کہ شب برات جو ہوتی ہے یا اسے لیلۃ البراءت کہہ لیا جائے تو یہ وہ رات ہوتی ہے جس رات میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے براءت اور جہنم سے آزادی دلاتے ہیں، اور ایسی بعض روایات کو بھی ذکر کیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ بعض لوگوں نے ہمارے اس پاکستان میں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ماہ شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے یہی لیلۃ القدر ہے، اور اسے لیلۃ القدر کہا گیا، اور قرآن مجید سے اس دلیل کو نکالا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو سورۃ الدخان میں اس آیت مبارکہ کو نازل کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہا جو شب برات ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اس رات میں نازل کیا گیا، اور اس رات میں اللہ رب العالمین حکمت والے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ آیت لی
اور نتیجہ یہ نکالا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہ ایسی رات ہے جس رات اللہ رب العالمین حکمت والے فیصلے کرتے ہیں، اور اس رات سے شب برات کو مراد لیا۔ میرے پاس اس کے بے شمار دلائل ہیں، وقت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ منبر بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ میں ان تمام کے تمام وہ جو بڑی اختلافی باتیں ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھوں۔ دو تین باتیں، چونکہ اس میں اہل تشیع جو ہے میں نے ان کو بھی پڑھا، ہمارے جتنے مسالک ہیں، دیوبند حضرات ہیں، ہمارے جو دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہر مکتب فکر سے ایسے افراد مجھے ملے جنہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اس بات کو لکھا ہے کہ اس سے یہ کہنا کہ شب برات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے اور اس سے مراد شب برات ہے، یہ کسی صورت بھی نہیں ہے۔ اہل تشیع کی ایک بڑی معروف کتاب ہے جسے تفسیر نمونہ کہا جاتا ہے۔ اب اس تفسیر نمونہ کو میں نے پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے نا کہ اس آیت مبارکہ سے مراد شب برات ہے، تو شب برات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ماہ رمضان کی ایک رات ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے مکتبہ دیوبند فکر کے، ان کی ایک کتاب ہے تفسیر، میں نے اس تفسیر میں دیکھا انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے شب برات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس کا جو تعلق ہے وہ ماہ رمضان کے ساتھ ہے، ماہ شعبان کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ 15ویں جو رات ہے یہی لیلۃ القدر ہے، اور اسی رات اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور اسی رات کو اللہ حکمت والے فیصلے کرتا ہے، ایسی بات نہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح روایت کے اندر موجود ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کر دیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات آپ سے ذکر کر رہا ہوں، 5 جو صدیاں ہیں اور 5 صدیاں گزر گئیں، میں اس بات کا متلاشی ہوں اور میں اس دلیل کو تلاش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو ایسی کوئی دلیل ملے یا کوئی صاحب آپ کو دلیل دے تو مجھے لا کر کے دکھائیے گا کہ 5 صدیوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 5 صدیوں تک شب براءت یا لیلۃ البراءت کا اس کائنات میں کوئی تصور نہیں تھا، کوئی آدمی شب برات کو منانے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ عربی کتابوں کے اندر بھی یہ نام موجود نہیں تھا، بلکہ پھر بعد میں جو 6 صدی ہجری ہوئی اور اس کے اواخر میں جا کے کچھ لوگوں نے اس کو رائج کیا اور پھر اس کو منایا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ دین ہوتا تو کیا عہد صحابہ میں یہ موجود نہ ہوتی؟ تابعین کے زمانے میں اس کو نہ منایا جاتا؟ اتباع التابعین کے زمانے میں اس کا ثبوت اور وجود نہ ہوتا؟ میں متلاشی ہوں اور میں تلاش کر رہا ہوں، مجھے ایسی کوئی بات نہیں ملی۔ اگر آپ کو یہ بات ملے اور دلیل ملے تو مجھے لا کر کے ضرور دکھائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اتباع التابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بہت بعد میں جا کر کے اس کو ایجاد کیا گیا۔ اور ماہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، ہم چونکہ مطالعہ سے بہت دور ہیں اور ہم نے دین کو کبھی نہیں پڑھا اور کبھی بھی دین کو سمجھنے کی کوششیں نہیں کی، لوگوں نے جیسے ہمیں لگایا ہم ویسے لگ گئے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ جیسے ہم اپنے بھائیوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو رجب کے کنڈے ہیں نا، یہ کوئی کنڈے نہیں ہیں، بلکہ اس میں وہ اہل تشیع شامل ہیں جنہوں نے کہا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی چونکہ وفات ہے اور اس وفات کو لوگوں کے سامنے خوشی بنا کر کے پیش کیا اور لوگوں میں وہ حلوے اور کھانے پینے کی چیزوں کو باور کروایا گیا، بعینی ہی یہی معاملہ بھی اہل تشیع کی طرف سے ہے۔ اور یہ 15ویں شعبان جو ہے، میں نے کتابوں کو پڑھا ہے،
اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ امام مہدی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کی ولادت کا دن ہے، یہ 15ویں شعبان جو ہے یہ امام مہدی جو ہے ان کی ولادت کا دن ہے، اور یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اور اہل تشیع کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمارا جو 12واں امام ہے اور جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کا جو ظہور ہے وہ بھی 15ویں شعبان کو ہوگا۔ اللہ کے بندو، یہ اصل دن ان کا تھا اور انہوں نے ہمیں دھوکے کے ساتھ اس دن میں شامل کیا اور ہمیں عبادتوں میں لگا دیا۔ در حقیقت یہ دن ان کی طرف سے آیا ہے۔ وہ اس دن امام مہدی کی جو پیدائش کا دن ہے اس دن خوشی مناتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کا جو 12واں امام ہے اس کا جو ظہور ہے وہ اس دن میں ہوگا۔ ہمارا اس دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث کو منسوخ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی نصف رات ہوگی تو آپ نے اس کا روزہ بھی رکھنا ہے اور آپ نے اس دن کا جو قیام ہے وہ بھی کرنا ہے۔ اب یہ ایک ایسی روایت ہے جسے بعض ائمہ نے ذکر کیا، اور اس حدیث کی جو سند ہے یہ یاد رکھیے گا، ہم سند کو جب تک صحیح نہیں مانتے ہم حدیث کے اوپر نہ عمل کرتے ہیں نہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں کچھ ایسے راوی ہیں جن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ایک راوی ہے، کہا کہ یہ جو راوی ہے نا یہ اپنی طرف سے حدیث سے گھڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا کرتا تھا۔ اور امام ترمذی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کے بارے میں لکھا کہ یہ متروک الحدیث ہے، لوگ اس سے حدیثیں نہیں لیا کرتے تھے کیونکہ یہ اپنی طرف سے حدیثوں کو گھڑ کر کے اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرتے تھے۔ تو ایک ایسی روایت جس کو کسی آدمی نے بنایا اور اس کے اوپر امام بخاری بھی جرح کر رہے ہیں، دیگر ائمہ محدثین بھی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی آدمی ہمیں آ کر کے یہ حدیث بیان کرے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ نصف شعبان کا روزہ بھی رکھنا ہے، قیام بھی کرنا ہے، تو بھائی اگر وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی نہیں ہے، کچھ ایسے راوی پیدا ہو گئے اور کچھ ایسے راوی شامل ہو گئے جو اپنی طرف سے حدیثوں کو بنا کر کے حدیثوں کو گھڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرتے تھے، تو ہم ایسی حدیثوں کو نہیں مانتے۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کو منسوب کیا جاتا ہے ان اللہ ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر آتا ہے تو اللہ رب العالمین جو بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں ذکر کی، اور امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کرنے کے فوراً بعد کہا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ حدیث پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ امام ترمذی جس روایت کو ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد اس روایت کا ذوق بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اب مجھے کوئی آدمی کہے کہ میں سنت کو چھوڑ دوں اور ایک ایسی روایت جو ضعیف ہے جس کے راوی صحیح نہیں ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہتان لگانے والے ہیں، کوئی مجھے آدمی آ کر کے کہے کہ بھائی اس بات کو مان لو، صحیح بات کو چھوڑ دو، تو بھائی میں صحیح بات کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اور ان باتوں کو کبھی اپنی زندگی میں شامل کرنے والا نہیں ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صحت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک باتیں پہنچتی نہیں ہیں۔ یہ وہ تمام تر ضعیف روایات ہیں، اور اس پر جتنی کتابیں لکھی گئی اور اس کے اوپر جتنے بھی مضامین کو
کو لکھا گیا، اور جس امام نے شب برات کا تذکرہ کیا لوگوں نے لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل کے ساتھ ان کا تعلق ہے لہذا ان کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی باتیں ہو سکتی ہے، ہمارے جو سلف صالحین تھے اور جو ہمارے محدثین تھے وہ ان چیزوں سے بہت دور تھے۔ دین اسلام وہی ہے جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیا، اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے جس دین کو سیکھا اسے اپنے تلامذہ، اپنے شاگرد، اپنے جو ان کے لوگ تھے ان تک اس دین کو پہنچایا۔ ہم صرف اس دین کو مانتے ہیں، اپنی طرف سے بدعات کو شامل کر لیا جائے، وہ شب برات کی صورت میں ہو یا وہ کسی اور صورت میں ہو جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم کبھی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں بعض دیگر جگہوں پر بھی چونکہ شب برات کے خاص ایک تصور ہے اور اس رات کو بڑی خاص قسم کی عبادتیں کی جاتی ہیں، اور رات میں کبھی تو وہ 100 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، بعض کتابوں میں لکھا، اور 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا جاتا ہے، اور پھر بطور خاص حلوے جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو ہماری روحیں ہوتی ہیں نا، جو مردے مر چکے ہیں، جو قبرستان جا چکے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں حلووں کو بنائیں گے اور چراغاں کریں گے تو وہ روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، اور اگر ہم وہ کھانے پینے کا اہتمام نہ کریں تو روحیں آتی ہیں اور دیواروں کو چاٹ کر کے چلی جاتی ہیں۔ ایک قرآن میں لکھی ہے یہ باتیں، یا بخاری میں ان کا تذکرہ ہے، یا امام مسلم نے ان کو ذکر کیا ہے، یا امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، یا امام احمد بن حنبل نے کہاں اپنی کتابوں میں ان باتوں کو لکھا ہے؟ یہ لوگوں سے اور مولویوں سے اور یہ حلوہ کھانے والے یا اپنے پیٹ کو بھرنے والے لوگوں سے یہ باتیں تو آپ کو مل جائیں گی۔ کیا یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ اگر یہ ثابت نہیں ہے تو بھائیوں اس دین کے ساتھ مذاق نہ کیجیے، اور اس دین کو کھیل اور تماشا نہ بنائیے، اور اس دین میں ایسی چیزوں کو شامل نہ کیجیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں دے کر کے گئے تھے، وگرنہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نبی بھی بظاہر یہ سمجھیں گے، ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نے آپ کے لیے جشن منائے، ہم نے آپ کو شب برات میں یہ کیا، ہم نے فلاں کام کیا، ہم نے فلاں کام کیا۔ حوض کوثر پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں آپ کے جانے کے بعد دین میں انہوں نے بدعات کو شامل کر لیا تھا اور دین میں نئے نئے کاموں کو شامل کر لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے لوگوں سے آپ منہ موڑ لیں گے، اور سحقن سحقن لمن غیر دینی، جس نے میرے دین کو تبدیل کر دیا اس کے لیے دوری ہے، میں اس کو یہاں جام کوثر جو ہے وہ پلانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ سوال کیجئے، یہ آپ کا حق ہے، میرے سے سوال کیجئے۔ کوئی آدمی ایسی باتیں بیان کرتا ہے، سوال آپ کا حق ہے، آداب میں رہ کر کے، طریقے میں رہ کر کے آپ لازمی سوال کریں اپنے مولانا صاحب سے جا کر کے، آپ جو کام ہمیں بتاتے ہیں یہ کیا دین ہے، کیا قرآن میں لکھا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کوئی صحیح سند تک ہم تک پہنچتی ہے؟ پھر آپ اس میں تحقیق کیجئے۔ بہت سے ایسے کام ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کبھی نہ دین تھا اور نہ آج دین ہے، اور اسے ویسے ہی پیش کیا گیا جیسا کہ وہ صحیح دین ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اختلافی مسائل ہیں، اختلافی مسائل نہیں ہیں، یہ اتفاقی مسائل ہیں۔ کسی حد تک جیسا کہ میں نے ذکر کیا 5 صدیاں گزر گئیں اور شب برات کا یا لیلۃ البرات کا تصور تک نہیں تھا، کتابوں میں یہ لفظ موجود نہیں تھا، تب تک یہ مسئلہ اتفاقی تھا، اور بعد میں جب لوگوں نے مختلف قسم کی آراء پیش کرنا شروع کر دی پھر اس مسئلے کو اختلافی بنا دیا گیا اور کہا کہ بھئی اس پہ بات نہیں کرنی۔ بھئی آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ جا کر کے سوال کریں کہ یہ کہاں لکھا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، آپ نے
صحابہ کرام کو یہ طریقہ بتایا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پہ اوپر عمل کیا ہو، تو ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم سنت کو ماننے والے ہیں، اور سنت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔ یہ سب سے پہلے عمل ہمارے اندر ہوگا، پھر بعد میں لوگوں کے اندر ہوگا۔ اور اگر یہ دین نہیں ہے تو خدا را اپنے آپ کو ان بدعات سے، ان نئے نئے باتوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچائیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ہم لوگوں سے سوال کریں کہ بھائی بتائیے یہ شب برات کہاں لکھا ہے، تو جو کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوگا وہ ہمیں یہی کہے گا کہ حدیثیں ہیں، لیکن وہ حدیثیں نا ضعیف ہے اپنی سند کے اعتبار سے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ضعیف جو احادیث ہے، جو صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی، اس کے اوپر اس قدر اہتمام ہے، اس قدر اہتمام ہے کہ اس کو صحیح سمجھنے والا ہر فرد اس میں شامل ہوتا ہے، اور اس کو کار ثواب اور کار خیر سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ضعیف بھی ہے، ہم اگر یہ سوال کریں کہ یہ بتاؤ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا نہیں، یہ بالکل صحیح ہے اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جھوٹ سے بچنا یہ ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے کہ صحیح حدیثوں سے، تو جواب یہ ہوگا کہ بھائی یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اچھا کرپشن نہیں کرنی، آپ نے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا، گالم گلوچ نہیں کرنی، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ ضعیف حدیثوں سے، تو سارے یہی کہیں گے کہ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو پھر میرا پیغام یہ ہے کہ اگر ساری وہ صحیح باتیں جو آپ کے نزدیک بھی صحیح ہیں، ہمارے نزدیک بھی صحیح ہیں، کیا ان ساری باتوں کے اوپر آپ نے عمل کر لیا ہے؟ اگر تو ان ساری باتوں کے اوپر آپ عمل پیرا ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس یہ اہلیت ہے کہ آپ ساری صحیح باتیں آپ نے مان لی اور اس کے اوپر عمل ہے اور بھی عمل کرنے کی آپ کے اندر جستجو ہے، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید پھر آپ کو اس طرف جانے کی ضرورت شاید پیدا ہو جائے۔ لیکن ہم نے ساری صحیح باتوں کو چھوڑ دیا، ساری صحیح باتوں کو ایک طرف کر دیا۔ وہ متنازع جو مسائل ہیں میں ان میں سب سے نمبر 1 پہ نظر آتا ہوں، اور جو اتفاقی مسائل ہے نا کہ فجر کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، میں مسجد میں بھی اس نماز میں نظر نہیں آتا۔ یہ جتنے لوگ آپ کو ملیں گے اور یہ جتنے ان بدعات میں پڑے ہوئے اور بدعات میں گھرے ہوئے جو لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اسی دن یہ جو 15 شعبان ہے نا، آپ 16 شعبان کو نماز فجر میں آ کر کے دیکھیے، وہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو بھائی یہ اگر یہ دین ہے اور آپ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اور جو اختلافی ہے، جو اتفاقی دین ہے، آپ کا اس کے اوپر تو عمل نہیں ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ جو صحیح دین ہے اور جو قرآن ہے اور جو صحیح حدیثیں ہیں، سب سے پہلے اپنی زندگی میں ان کو جگہ دیں، اور جب یہ آپ پورے طریقے سے اس کے اوپر عمل کر لیں گے، آپ کو بدعات کی طرف جانے کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوگی۔ اور محدثین نے لکھا ہے جو آدمی بدعت کے زیادہ جتنا قریب ہوتا ہے نا، وہ سنت سے اتنا ہی زیادہ دور ہوتا ہے۔ یہ بدعت کی ایک نحوست ہے، جس آدمی کی زندگی میں بدعت شامل ہوتی ہے، اس آدمی کی زندگی میں سنت کے ساتھ جو محبت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ یہ بات آپ سے ذکر کی اور بہت دفعہ یہ بات آپ کو بتائی کہ یہ ربیع الاول آتا ہے، وہ چراغاں کیا جاتا ہے اور وہ سارا کچھ کیا جاتا ہے،
تو اگلے دن نماز فجر میں آپ کو لوگ نہیں ملیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شب برات میں پٹاخوں کا چلانا اور اس میں چراغاں کرنا، یہ جو دوسرے علماء ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آدمی شرلیاں اور پٹاخوں میں ساری رات کو گزار دے. یہ ان کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی ایک اتفاقی مسئلہ ہے. تو ہماری نوجوان نسل کن کاموں کے پیچھے چلی گئی کہ ابھی جیسے یہ رات ہوگی لوگوں کو پریشان کیا جائے گا، اور لوگوں کی نیندوں میں، یا اگر رات کو کوئی بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے تو اس کی عبادت میں خلل ڈالا جائے گا ان پٹاخوں کی صورت میں، ان شرلیوں کی صورت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ یرفع، کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. اب ایک آدمی کھڑا ہے تو چپکے سے اس کے پاس ایک پٹاخہ رکھ دیا جاتا ہے. اب وہ جب پٹاخہ چلتا ہے تو اس سے مسلمان خوف زدہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو خوف زدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ مذاق کرنا اور اس کو خوف زدہ کرنا اور اس کو پریشان کرنا اور اس کی نیند میں مخل ہونا. میں ایک بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صوتی معاملہ ہے نا، یہ جو آواز ہے، اللہ کے نبی نے اس کے آداب ذکر کیے ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ رات کو اپنی گلی میں، اپنے محلے میں نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید پڑھا کرتے تھے بڑی آہستگی میں. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو جب کھڑے ہوتے تھے اور وہ بآواز بلند قرآن مجید کی آیات کو پڑھا کرتے تھے اور تلاوت کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مشاہدہ کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تھوڑی سی آواز کو اونچا کر لو، اور جناب عمر ابن الخطاب سے کہا کہ اپنی آواز کو کچھ پست کر لو. رات لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے سونا ہوتا ہے، یا لوگوں کی عبادت کا ایک وقت ہے، تو قرآن مجید کو بھی اس قدر اونچی آواز سے پڑھنا، اس کی اجازت اگر شریعت نہیں دیتی تو بھائی یہ پٹاخے، اس کی تو کسی صورت اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور کسی صورت اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے تکلیف کا سماع کریں. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیں. اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبهم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوک وعدوهم. اللهم خالف بین کلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل من بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات، اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.